السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیاں اپنے پروگرام کے ساتھ ووٹرز تک، عوام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ماضی کی طرح کے جو انتخابی مومنٹ ہوتا تھا، جلسے ہوتے تھے، جلوس ہوتے تھے، کمپیننگ ہوتی تھی، اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے میں پچھلے ویلاگ میں کافی تفصیل سے اس کی وجوہات کو بیان کر چکا ہوں، لیکن آج جو ہم بات کریں گے، ہم سندھ کے حوالے سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کے پولیٹیکل اثرات اور اس کی ممکنہ کامیابی یا ناکامیوں پہ گفتگو کریں گے۔ جی ڈی اے، جس کو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کہتے ہیں، انہوں نے 2018 میں 3 نیشنل اسمبلی اور 14 سندھ میں صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتی تھیں اور 15% ووٹ حاصل کیے تھے ٹوٹل۔ اب یہ تو ان کی 2018 کی کارکردگی ہے۔ 2024 کے انتخابات میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 سے آج کی صورتحال میں بہتر پوزیشن میں ہے۔ خود جو ہے سندھ کے اندر کئی الیکٹیبلز جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تنظیمی ڈھانچوں میں اور اپنے ساتھ ملایا ہے، اور جس سے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ زیادہ جو اس کی سیاسی جو حیثیت ہے اس میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2018 اور 2024 کے بیچ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑی وکٹری حاصل کی اور تقریباً پورے جو سندھ کے اندرونی اضلاع ہیں اس میں سمیٹ لیے، چیئرمین، وائس چیئرمین اور کاؤنسلرز وغیرہ، ٹاؤن کمیٹی اور یونین کونسل کی سطح پہ، اور کراچی کے اندر جو ہے اپنا میئر اور ڈپٹی میئر بھی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ 2018 کے بعد 2024 اور 2018 کے درمیان کا ایک انڈیکیٹر ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک میئرمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل جو سپورٹ ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس حد تک پولیٹیکل سپورٹ گین کی ہے، اور الیکٹیبلز بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ تو صورتحال ہوئی کچھ اس طرح۔ اب جی ڈی اے کی کیا پوزیشن ہے؟ اب جی ڈی اے میں سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل۔ اس کی پولیٹیکل اسٹیٹس بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے روحانی طور پہ جو ہے وہ پیر صاحب وغیرہ کی بہت ریسپیکٹ ہے سندھ کے اندر اور سرائکی بیلٹ کے اندر، اور بہت زیادہ اس کے سپورٹر اور فالوورز ہیں بطور ایک روحانی پیشوا کے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سانگھڑ اور دیگر علاقوں میں بہت سارے ایسے پیر صاحب کے جو مریدین ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹس کو حاصل کرنے میں انہوں نے ان کو ترجیح دی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ماضی میں منتخب بھی ہوتے آئے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ باقی جو دوسری پارٹیاں ہیں، وہ پارٹیاں جو ہے وہ کوئی اتنی ویزیبل پارٹیاں نہیں ہیں۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب کی پارٹی ہے، جس نے کبھی بھی کوئی صوبائی یا قومی اسمبلی کی الیکشن میں کوئی حاصل نہیں کیا ہے۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے، جس نے ارباب رحیم کے زمانے میں ایک صوبائی اسمبلی کی نشست سائیں جلال محمود شاہ نے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد اس ایم کیو ایم اور جو ارباب رحیم کی اسٹیبلشمنٹ کے زیر نگرانی اور زیر سرپرستی اور ان کے تعاون سے جو حکومت بنی تھی، اس کے اندر جلال محمود شاہ ڈپٹی اسپیکر تھے، اور دیگر ہیں چھوٹی پارٹیاں لیکن اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ
یہ بنیادی طور پہ اینٹی پیپلز پارٹی الائنس ہے. ان کا کوئی نہ تو مشترکہ پروگرام ہے، نہ ان کا کوئی مشترکہ سیاست ہے، نہ کوئی یکساں ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. یہ آپ کے رسول اپنا جو ہے ایاز لطیف پلیجو، وہ کہتے ہیں کہ جی رسول بخش پلیجو صاحب کی وہ لیگیسی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن خود رسول بخش پلیجو صاحب جب زندہ تھے اور اپنے پارٹی کو ہیڈ کر رہے تو اس وقت اس ایاز لطیف پلیجو کو کئی سیاسی اور نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو جو ہے نا اس پارٹی سے نکال دیا تھا. اسی طریقے سے جو ہے قادر مگسی صاحب ہیں ہمارے، جو ہے وہ سندھ کی قوم پرست جماعت کے سربراہ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی پارلیمنٹری نشست آج تک نہیں جیتی ہے، اور ابھی پارلیمنٹ میں وہ کبھی صوبائی یا قومی اسمبلی میں نہیں پہنچے ہیں. اس طریقے سے اور ایک دو پارٹیاں ہیں جو جن کی جو ہے نا وہ اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈاکٹر صفدر عباسی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھیں تو ان کے ناہید خان صاحبہ اور صفدر عباسی صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل جو معاملات ہیں محترمہ شہید صاحبہ کی دیکھتے تھے. لیکن وہ بھی مطلب ان ایک معظم خان ہیں بھائی ان کے، وہ لاڑکانہ سے ایک نشست جیت گئے تھے. لیکن اس سارے یعنی جو سیناریو ہے اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ 2018 سے 2023 کے اینڈ تک کوئی ایسی بڑی پولیٹیکل موومنٹ انہوں نے لانچ نہیں کی، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی، کوئی بڑی اس طرح کی سرگرمی نہیں کی جس سے ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکے یا ووٹرز کو کوئی پروگرام دے سکے. کوئی پروگرام بھی نہیں ہے، صرف پیپلز پارٹی کی مخالفت ہی پروگرام ہے. آپ دیکھیں گے ان پارٹیوں کی کمپوزیشن تو کوئی سینٹر کا پارٹی ہے، کوئی سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے، کوئی نیشنلسٹ پارٹی ہے، کوئی لیفٹ کی پارٹی ہے. یہ پارٹیاں مختلف آئیڈیالوجیز اور نظریات اور سیاسی جو نقطہ نظر ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی اپنا کوئی لا عمل نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس سارے سیناریو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر کوئی وہ کتنا بڑا وہ کوئی امپیکٹ چھوڑیں گے اور بہت بڑی کوئی سپورٹ گین کریں گے. اس میں جو ہے وہ ایک محترمہ سائرہ بانو صاحبہ ہیں جو ریزرو سیٹ پہ ہیں ان کی، تو ان کی اسمبلی میں پرفارمنس کافی بہتر رہی ہے اور پبلک کے ایشوز پہ اس نے بہت بات کی ہے. بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہے عام عوام کی بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ جس بھی پارٹی میں ہوں وہ قابل احترام ہیں. ان کو اور ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسے لوگوں کا احترام کرتی ہے. تو اس سارے حوالوں سے جو ہے نا اس نتیجے پہ پہنچنا آسان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی اور کراچی کے علاوہ دیگر سندھ کے جو اضلاع ہیں اس میں بآسانی کمفرٹیبلی اتنی نشستیں جیت سکتی ہے کہ وہ نہ صرف سندھ کی حکومت بآسانی بنا سکتی ہے، بلکہ امکان یہی ہے کہ وفاق میں حکومت بننے کے عمل کے اندر ایک میجر یا لیڈنگ پارٹی کے طور پہ سامنے آئے گی. آج کی گفتگو میں اتنی بات ہے. اگلے جو ہمارا سلسلہ گفتگو رہے گا اس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹوز پہ بات کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.